کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بندے کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے آپ کو وہ کام اس طریقے سے کہا کہ آپ انکار ہی نہیں کر پائی؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے اور آپ کے گھر والے نہیں مان رہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بات کے لیے آپ کی بیوی مان نہ رہی ہو اور آپ پریشان ہو کہ آپ اسے کیسے اپنی بات پہ قائل کریں۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو وہ چیز نہ لے کے دے رہا ہو جس کی آپ کو شدید چاہت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 8 ایسے طریقے بتانے والا ہوں جن کو جاننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں سے اپنی مرضی کا کام بھی کروا سکتے ہیں اور دوسروں سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنے کا میں آپ کو ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی تک آپ نے ان طریقوں کو سنا نہیں ہے، تو اگر تو آپ کو یہ طریقے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ نمبر 1، اپنی بات کو دہرائیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو بات کو 3 سے 4 مرتبہ دہرائیں یا اس وقت تک دہرائیں جب تک سامنے والا آپ کی بات کو مان نہیں لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو لوگ اس پر یقین کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک لڑکا بکری کا بچہ اٹھا کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں 3 چوروں نے سوچا کہ اس لڑکے سے زبردستی کے بغیر بکری کے بچے کو کیسے لیں، تو وہ تینوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ لڑکا جب پہلے چور کے قریب سے گزرا تو چور نے کہا، تم یہ کتے کے بچے کو اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے کہا، تم پاگل ہو، یہ بکری کا بچہ ہے۔ اس طرح دوسرے چور کے قریب سے جب لڑکا گزرا تو دوسرے چور نے بھی یہی کہا کہ تم اس کتے کے بچے کو اٹھا کر کہاں جا رہے ہو۔ اس پر بچے نے کندھوں سے اتار کر دیکھا تو چور سے کہا کہ یہ کتے کا نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے۔ جب لڑکا تیسرے چور کے قریب سے گزر رہا تھا تو تیسرے چور نے کہا کہ تم یہ کتے کے بچے کو بیوقوفوں کی طرح اٹھا کر کہاں جا رہے ہو۔ اس پر لڑکے نے اس بکری کے بچے کو چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ اس طرح چوروں نے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرانے سے بکری کا بچہ بغیر زبردستی کے حاصل کر لیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو نکما اور نالائق نہ کہیں، کیونکہ بار بار یہ الفاظ سن کر بچہ اس بات پہ یقین کرنے لگتا ہے اور پھر وہ واقعی اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات کو مانے اور آپ پر یقین کرے تو بات کرتے ہوئے اپنے سر کو ہلائیں۔ اس سے سامنے والا انسان آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائے گا۔ جب بھی آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو اس ٹرک کا یوز کریں، اس سے وہ آپ کی بات کو مانے گا اور پھر 95% چانس ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ نمبر 3، اگر آپ کسی سے کوئی اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی سامنے والے سے ڈائریکٹ وہ کام نہ کہیں۔ پہلے آپ اس سے کوئی بڑا سا کام کہیں جس کا آپ کو یقین ہو کہ یہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا اصل کام اس کے سامنے رکھیں۔ یقین کریں کہ اس بار وہ آپ کی یہ بات ضرور مانے گا، کیونکہ دوسری بار انکار کرنا اسے اچھا فیل نہیں کروائے گا اور وہ آپ کو ہاں کر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے 10,000 روپے لینا چاہتے ہیں تو اس سے 30,000 روپے مانگیں۔ یقیناً وہ 30,000 دینے سے انکار کر دے گا اور پھر آپ اس سے اپنی مطلوبہ رقم یعنی 10,000 کا کہیں۔ اس سے 99% چانس ہے کہ وہ آپ کو وہ پیسے دے دے گا۔ نمبر 4، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا کام کرے تو پہلے آپ اس کا کوئی چھوٹا سا کام کر دیں، اس کے بعد آپ اپنا کام ان سے کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عموماً احسان واپس کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی سے مدد لی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح کسی کی مدد ضرور کریں اور احسان اتار دیں۔ تو آپ لوگوں کی سائیکالوجی کا یوز کرتے ہوئے اپنا کوئی ضروری کام کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر جب آپ پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو ایک بندہ آپ کی گاڑی کو صاف کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ آپ نے اس سے کہا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ صاف کرتا ہے اور پھر آپ سے ٹپ بھی مانگتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اور آپ بدلہ دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے مشورے میں سے آپ کی بات کو ترجیح دی جائے تو آپ اپنی بات کو کرنے کے ساتھ کسی کا ریفرنس بھی دیں۔ مثلاً میں نے یہ بات اپنے فلاں استاد سے سنی تھی، اس سے 99% چانس ہے کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ نمبر 6، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا کام کرے تو کبھی بھی ریکویسٹ کے انداز سے یہ کام نہ کہیں۔ مثلاً، کیا آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں، کیا آپ میرا یہ چھوٹا سا کام کر دیں گے؟ یعنی آپ نے سامنے والے کو شو کروانا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کام کے لیے 3 سے 4 بار ریکویسٹ کریں گے تو سامنے والا آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کل یا پرسوں کہہ کے ٹال دے۔ نمبر 7، اکثر لوگ جب کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ انہیں اپنے فائدے بتاتے ہیں، یعنی اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو مجھے یہ فائدہ ہوگا۔
اس کے برعکس آپ سامنے والے کو اس کا فائدہ بتائیں، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جنہیں کسی دوسرے کے فائدے کی پرواہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف اپنے فائدے دیکھتے ہیں۔ اگر انہیں کسی کام میں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ضرور کریں گے، ورنہ کوئی ان کی 1000 منتیں بھی کرتا رہے یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ سامنے والے کے فائدے کی بات کریں۔ آپ نے اکثر بیکاریوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر وہ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ انہیں دعائیں دیتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو منگتے آپ کو دعائیں دیتے ہیں آپ اکثر انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ نمبر 8، دیکھیں کہ سامنے والے کا موڈ کیسا ہے۔ اکثر لوگ جب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ ایسی باتیں بھی مان لیتے ہیں جنہیں وہ پہلے سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس لیے ہمیشہ سامنے والے کے موڈ کو دیکھیں اور پھر بات کریں۔ امید ہے کہ آج کے بعد اگر آپ کو کسی سے کوئی بات منوانی پڑ جائے تو ان ٹرکس کا یوز کر کے آپ اپنی بات کو منوا سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اس سے ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ خدا حافظ۔